لیکن پارلیمانی طرز حکومت میں تو پارلیمان جو ہے وہ پرائمیسی ہوتی ہے، اس کی پرائمیسی ہے، بلکہ جو عدلیہ بھی ہے، عدلیہ کا جو جوڈیشل ریویو کا معاملہ برطانیہ میں ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو کہ امریکہ میں ہے۔ نہیں، برطانیہ کو تو بالکل ہی مختلف ہے، وہاں تو اس طرح جوڈیشل ریویو ہو ہی نہیں سکتا جس طرح امریکہ میں یا ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کے ہاں بھی اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جاتی ہے اور اس میں فرض کیجئے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کریٹ کرتے ہیں، جو کہ انہونی بات نہیں ہے، دنیا کے بہت سے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں موجود ہیں، اگر پارلیمنٹ یہ کر دیتی ہے، کانسٹیٹیوشنل پروسیجر فالو ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بات دیکھنا پڑے گی کہ کیا وہ بیسک سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور فیکٹرز ہیں۔ اچھا، فوزیہ وہاب صاحبہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم اعجاز صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ صاحب کو بھی میں سلام عرض کرنا چاہوں گی۔ جی مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ۔ اوہو، ان کو بھی میں سلام عرض کرنا چاہوں گی۔ تو وعلیکم السلام کیے جا رہا ہوں میں۔ اچھا جی، ایسا معاملہ ہے کہ 2010 کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ابھی تک جو ہم جس نتیجے میں پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اداروں کا معاملہ کچھ اتنا گڑبڑ ہے کہ معروضی تجزیہ کرنا یا اس کی بنیاد پہ کوئی پیشن گوئی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں پہ مدعو کیا مریم آفتاب کو بھی، جو ٹیرو پیک ریڈنگ کرتی ہیں، ان سے ہم نے پوچھا صدر زرداری صاحب کو مستقبل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اکتوبر تک شاید چلے جائیں۔ اچھا، اکتوبر 2010 تک؟ جی اوہ اچھا، یہ اکتوبر 2013 کہے تو بہتر ہوگا۔ اچھا، لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے میاں نواز شریف کا جو ہے وہ کہا کہ وہ چونکہ کیپریکون ہیں تو عام طور پہ کیپریکونز جو ہیں وہ جب لیوز کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی ہے تو لیو جو ہے وہ جیت جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ دیکھ لیں آپ کو میں نے ایک اچھی خبر سنا دی اور ایک کے بارے میں آپ نے خود فیصلہ کر لیا کہ وہ 2010 نہیں بلکہ 2013۔ دیکھیے جی، اگر ہم ٹیرو کارڈ کی بنیاد پر اپنی زندگی کا تعین کرنے لگے تو پھر تو معاملے بڑے خوفناک ہیں اور بڑے تشویشناک ہیں۔ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی سوچ سے ہمیں دیکھیں جی، ایک بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں۔ اچھا چلیے وہ کچھ کہہ رہی ہیں پھر آپ ان کی بات کا جواب۔ ان کو ٹیرو کارڈز کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، وہ اپنی بات مکمل کر لیں پھر آپ سے نہیں، ان کو میں اس بات کا جواب جی ایک سیکنڈ وہ اپنی بات مکمل کر لیں۔ جی فوزیہ، میں مکمل کرنے دیں۔ میں نے کہا کہ پرسنل لیول پہ تو ٹیرو کارڈ ریڈر صحیح ہیں، ہم سب لوگ ان کے پاس کسی نہ کسی وقت اپنی زندگی میں جاتے آتے رہے ہیں، لیکن ملکی سطح پہ اگر ٹیرو کارڈ کے تھرو جائزہ لینا شروع کر دیا گیا یا تجزیہ کرنا شروع کر دیا گیا تو پھر تو بڑی تشویشناک بات ہو جائے گی۔ ہسٹری میں آئی چنگ سے وار لڑی گئی ہے، آئی چنگ جو چائنیز فارم آف فارچون ٹیلنگ ہے، اس میں وار کے ڈیسیجنز لیے جاتے تھے۔ ہاں نہیں، وہ تو اس طریقے سے تو یہاں پہ برے صغیر میں بھی لوگ جنتری اور اس طرح کی چیزیں نکالتے تھے کہ کون سی ساتھ جو ہے وہ بہتر ہے، اس کے مطابق جو ہے جنگ لڑی جائے، لیکن بات یہ ہے کہ افغان اور ترک یہ کام نہیں کرتے تھے، ان کا جب دل چاہتا تھا وہ آتے تھے اور یہاں پہ آ کے پھیٹی لگاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ قابض بھی ہو جاتے تھے۔ آپ کو کیا پتا اندر سے کرتے ہی ہوں۔ تو فوزیہ وہاب صاحبہ یہ بتائیے ایک جملے میں کہ 2010 جو ہے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ جو 2009 کا سال ہے میں یہ سمجھتی ہوں دیٹ واز اے ایئر آف ٹربیولنس، اور 2010 کا سال میں سمجھتی ہوں کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ تھنگس ول سیٹل ڈاؤن اور ہر چیز اپنی جگہ پر بیٹھنا شروع ہو جائے گی، لیکن بہرحال ہمیں اپنی منزل کا بالکل واضح طور پر تعین کرنا پڑے گا۔ اگر ہماری منزل جمہوریت ہے اور ہماری منزل خوشحالی ہے، علم ہے اور پروگریس ہے، تو پھر ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ جو ہم نے ایک راستہ اپنے لیے چنا ہے تو اس پر اگر ہم کاربند رہے تو میں سمجھتی ہوں یہ سال ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اور وہ اگر یہ ساری چیزیں، میرے خیال میں آپ کی جو کازل لنکیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ 5 سال کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اپنی جگہ پہ قائم رہے اور اس کے بعد الیکشن ہو اور پھر جو ہے نا کسی کی بھی حکومت نہیں، مطلب اس وقت تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مینڈیٹ دیا ہے، جو پبلک نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے، ہمیں اس مینڈیٹ کا احترام کرنا شروع کر دینا چاہیے۔
بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے کبھی جمہوری حکومتوں کا ایک تو احترام نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں؟ ہم سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بحیثیت قوم کے دیکھیں نا اس میں قوم کا کیا؟ میں آپ کو نام دے دوں، آپ نام لیں نا. آپ جب کبھی کون ہے جو احترام نہیں کر رہے؟ ایک سیکنڈ فوزیہ وہاب صاحبہ، شامی صاحب، کون ہے جو احترام نہیں کر رہے اس مینڈیٹ کا؟ ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. تو وہ تو نام نہیں لے رہی. نہیں، مگر اس وقت تو وہ کچھ احتیاط سے کام لے رہی ہے نا فوزیہ وہاب. آپ کو پتہ ہے ان سے وزیر اعظم نے بولنے کا اختیار چھین لیا ہے. اچھا چلیے، فوزیہ وہاب صاحبہ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا، اور ذاتی طور پہ میں دعا گو ہوں کہ 2010 آپ کے لیے جو ہے بہت اچھا سال رہے. میرے لیے نہیں، ہم سب لوگوں کے لیے، آپ کے لیے ذاتی طور پہ، اور ظاہر ہے ہم سب کے لیے بھی. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کوئکلی شامی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ امید ہے کچھ بہتری کی؟ یا دیکھیں، امید تو ہمیشہ رہنی چاہیے. اگر پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ دیکھیے، امید ختم ہو جائے تو پھر انسان خود ختم ہو جائے. تو اس لیے امید تو ہمیں یہ ہے، اور دعا بھی ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس پہ بہتری کا سامان کرے، اور جو لوگ ہم ماضی سے سبق سیکھ لیں، ہم یعنی سارے، ہم سب ماضی سے سبق سیکھ لیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ خواہش تو یہی ہونی چاہیے کہ حالات بہتر ہوں، اور اس میں جو ہمارے کی پلیئر کا کیا بیہیویئر ہے وہ ڈٹرمن کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ وار آن ٹیررزم میں ہمیں کامیابیاں زیادہ ہوں گی، اور سوئسائڈ بامبرز اس لیے کم ہو جائیں گے کہ اب جو نئی جو کراپ ہے وہ پریپیئر کرنے کی ان کی اپرچونٹیز کم ہیں. جب یہ پرانی کھیپ ان کی ختم ہو جائے گی تو نئی کھیپ آنے میں اتنی آسانی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر یعنی ساؤتھ وزیرستان سے ڈسلوج ہو گئے ہیں. تو امید یہی ہے کہ 2010 میں یہ جو ہے نا سوئسائڈ بامبنگ جو ہے یہ کم ہو جائے گی. مریم کوئکلی. ہاں جی، 2010 ریکنسٹرکشن ہے، اور ریکنسٹرکشن ٹورڈز دی اینڈ بہت زیادہ پازیٹیو آ رہی ہے، اینڈ دیر از اے ویری ہوپ کا کارڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اس میں. یہ سوچ لیں کہ میں 2010 کے خاتمے پہ اگر زندگی بشرطِ زندگی آپ کو بلا کے دوبارہ جو ہے نا یہ ایک چیز جو واضح ہے وہ یہ کہ اداروں کا جو رویہ ہے یا اداروں کی جو اٹھان ہے اس ملک میں، وہ اس کی وجہ سے یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ تجزیہ اس طریقے سے کریں کہ جس میں کوئی استحکام کا پہلو ہو. جیسے آپ کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل سٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی قسم کا تجزیہ کرنے کے لیے. اس کی غیر موجودگی میں ہم کچھ رجحانات تو دیکھتے ہیں اور ان کی بنیاد پہ کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے بات امید پہ جا کے جو ہے وہ تان ٹوٹتی ہے. اور امید جو ہے جسے انگریزی میں ہوپ کہتے ہیں، وہ ملٹری اسٹریٹجی میں اٹس کالڈ دا 4 لیٹر ورڈ. تو یہ دیکھ لیں کہ اس 4 حرفی لفظ جو ہے اس کے سہارے جو ہے وہ ہم زندگی گزارتے ہیں. آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانان گرامی کی. آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو. مجھے امید ہے کہ یہ سال جو ہے وہ پھر امید کی بات آئی کہ 2009 سے بہتر ہوگا. اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو لکھیے اعجازحیدر26@gmail.com. میں دہرا دیتا ہوں اعجازحیدر26@gmail.com. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور سیاسیات کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.